ایک دفعہ ہما بن ہم بن لقیس بن ابلیس نام کا ایک شخص رہتا تھا جو صدیوں سے زندہ تھا۔ وہ ابلیس کا پوتا تھا، وہ ملعون جسے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ ہما نے بھی نافرمانی کی زندگی گزاری تھی کیونکہ وہ جنوں کے اس گروہ کا حصہ تھا جس نے حسد کی حالت میں آدم کے بیٹے حابیل کو قتل کیا تھا۔ ایک دن ہما نے تہامہ کی ایک پہاڑی پر اپنے آپ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے سامنے جو آدمی تھا وہ انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ادب و احترام سے سلام کیا۔ ہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ ہما کی آواز اور لہجے سے بتا سکتا ہے کہ وہ جنوں کی نسل سے ہے۔ ہما نے پھر اپنا تعارف ابلیس کے پوتے کے طور پر کروایا اور پیغمبر کو بتایا کہ جب حابیل کو قتل کیا گیا تو اس کی عمر 43 سال تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری دل کے ساتھ ہما کی کہانی سنی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنات بڑی برائی پر قادر ہیں۔ تاہم ہما نے یہ اعتراف کر کے پیغمبر کو حیران کر دیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان رہ رہے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یقین دلایا کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر ہما نے وضو اور 2 سجدے کیے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا اور سجدہ کیا، اور جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ہما خوشی اور شکر گزاری سے بھر گیا اور پیغمبر سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی کہانی دوسروں بتا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق کیا اور ہما نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی۔ اس نے پیغمبر کو بتایا کہ وہ ان سے پہلے آنے والے بہت سے انبیاء سے مل چکے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایلیا اور موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، یہاں تک کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کا پیغام بھی ملا تھا، جس میں جواباً ہما نے کہا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کو اپنا سلام پہنچائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما کی کہانی سے متاثر ہوئے اور رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا اسلام قبول کریں گے، اور دعا کی کہ جب تک دنیا موجود ہے ہما پر سلامتی رہے۔ پیغمبر نے پھر ہما کو بتایا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور وہ اپنی دنیا میں واپس آنے کے لیے آزاد ہے۔ ہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کیا اور اپنی رحمت اور بخشش کا شکر ادا کرتے ہوئے چلا گیا، اور وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے پچھلے گناہوں کی تلافی کے لیے ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے، لیکن اس نے توبہ اور راستہ بازی کی راہ پر گامزن رہنے کا عزم کر رکھا تھا۔ سال گزرتے گئے اور ہما جنوں کے درمیان رہتا رہا، توبہ اور معافی کا پیغام پھیلاتا رہا۔ اس کی کہانی نے بہت سے دوسرے انسانوں اور جنوں کو اللہ سے معافی مانگنے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ بالآخر ہما کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی میراث زندہ رہی اور وہ ابلیس کے پوتے کے نام سے مشہور ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ اس کی کہانی نے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان کے گناہ کتنے ہی بڑے ہو، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور معافی مانگ سکتے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی چھٹکارے سے باہر نہیں ہے۔ آخر میں ہما کی کہانی اللہ کی رحمت اور بخشش اور توبہ کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت تھی، اور یہ ایک ایسی کہانی تھی جس نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور انہیں تقویٰ اور اللہ کی عبادت کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔